الرجيم بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کلام پاک تراویح میں ختم ہو گئی. بہت ساری صورتیں قرآن کریم کی آج بھی پڑھی جائے گی، کل بھی پڑھی گئی. سب کا خلاصہ تو پیش کرنا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آخری پاروں کے اندر جیسے کہ آپ کو ذکر کیا، سب سے زیادہ توجہ آخرت کی طرف دلائی گئی ہے. مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ جو آنے والی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے توحید کے مضامین کو بہت شاندار انداز میں ذکر کرنا ہے. کہیں مسلمین کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے پوری بہت عجیب و غریب انداز میں اس کا بھی جواب دیا. جنت کا کثرت سے ذکر کیا اور جنت والوں کی صفات کا بھی ذکر کیا. جہنم کا ذکر کیا اور جہنم والوں کی صفات اور مختلف کیفیات کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ذکر کیا. آخرت کے منظر کو تو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو یہ جو چاہے کہ آخرت کو اور قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تو ان کو چاہیے کہ سورہ السماء فطرت، السماء شقت اور الشمس کورت، یہ تین صورتیں پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے جو مناظر اس کے اندر ذکر فرمائے ہیں، سورج چاند وغیرہ نظام کس طریقے سے معطل اور بیکار ہوگا، یہ پوری تفصیل فرمائی. تو اتنا اس انداز سے فرمایا ہے کہ گویا آدمی اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر قیامت کو دیکھ رہا ہے. اس لیے ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورے قرآن کریم میں جو احکامات ذکر کیے، جو مسائل ذکر کیے، جو قصص اور واقعات جو ذکر فرمائے، ان سب کی تفصیل کے بعد خلاصے کے طور پر فرمایا ان صورتوں کے ذریعے کہ اب اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوگا. یہ پورا کتاب اور صحیفہ پوری آپ کو دیا گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایک بھاری بوجھ ہم آپ کو دینے والے ہیں. اور پھر وہ قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. تو اس قرآن کریم میں سورہ مزمل اور مدثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جس کی تراویح آج ہوگی اقرأ باسم ربک. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ گھر آئے تو پہلا موقع تھا اللہ پاک کے فرشتے کی طرف سے یہ پیغام، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے جس انداز میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ڈبوسا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری کیفیات سے جب گھر آئے تو آپ کے چہرے انور کے اوپر اس کے آثار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے. آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر یہی کہا زملونی زملونی، اور دوسری روایتوں میں ہے تفسیرونی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا پسند آیا کہ اسی زمل یعنی چادر میں مجھے اڑا دو کملی والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. گویا اشارہ ہوا کہ اب یہ آپ کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے تو رات کو اٹھنا ہوگا، دن میں مخلوق کے ساتھ اور رات میں اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. ان آیات نے دعوت دینے والوں کو حضرات علماء کرام کو یہ بتلایا کہ دعوت کے ساتھ رات کا عمل اللہ پاک کے ساتھ تعلق والا یہ ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم بنتی ہیں. یہ کوئی دنیا اور کسی مال و دولت کی اور کسی کمپنی کا اشتہار نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا پیغام ہے. اس لیے اللہ سے جڑ کر اللہ کا پیغام ہوگا تو ہی یہ مخلوق تک مؤثر ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اگلی سورہ مدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ میں عرض کر چکا ولید بن مغیرہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے بھی کچھ کلمات کہے، سورہ قلم میں بھی اس کا ذکر آیا، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا. لوگوں نے حضور کو شاعر کے حق کہنا چاہا، کسی نے آپ کو کچھ کہنا چاہا. ولید بن مغیرہ نے بہت کچھ سوچا، یہ بڑا سمجھدار اور بڑا عقل مند تھا. اللہ پاک نے اس کو تھوڑا اسلام کی طرف مائل کیا. لیکن ابو جہل جب بھی اس قسم کی کوئی خبر سنتا تھا کسی کے پاس جا کر اس طریقے سے بدماشی کرتا تھا. ولید کے پاس آیا
اور اسی طریقے سے اور بھی دوسرے حضرات کے متعلق ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے متاثر ہوتے تھے یہ ان کے پاس جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تمہیں عزیز ہے، ان کا کھانا تمہیں پسند ہے؟ یہ اس طریقے سے کہہ کر ایک مرتبہ ولید کے پاس آ کر کہا کہ ہم لوگ تیرے لیے چندہ کر رہے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا مالدار آدمی تھا لیکن یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا کھانا کھانے جاتا ہے اس لیے تجھے مال کی کمی ہے تیرے پاس، تو ہم تیرے لیے چندہ کر رہے ہیں اور مال جمع کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسا آدمی جو لمبی چوڑی طائف سے لے کر مکہ تک کے ایک بڑے علاقے کی زمین کا مالک اور 12 بچے ہو بنی نہ شہودہ جس کے پاس ہو اور اس کو یہ جملے کہے یہ چرانے کے لیے اور اس کی بھی سرداری کی عہد تھی، یہ بھی عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ساری باتیں بتلا دے لیکن آدمی اس پر عمل نہ کرے، کھل جائے دین اس کے سامنے لیکن اس کی سرداری چودراہٹ اس کی بادشاہت اس کے کوئی دنیاوی منفعات کے کچھ وار اس کے وابستہ ہو جائے اور آدمی دین اور ایمان کے اوپر نہ آئے۔ ولید کا یہی حال تھا، اس لیے ابو جہل نے اس کو کہا کہ تو ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہے تاکہ سارے مکہ والوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ ولید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے بہت غور و فکر کیا، سوچا یہ کہوں وہ کہوں اور خود بھی لوگوں کو اس نے منع کیا تھا حج کے موسم میں آتے وقت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہ فکر وقدر، اس نے کہا کہ مجھے غور و فکر کا موقع دے، بڑا شاعر بھی تھا، عربی زبان کا عادی بھی تھا، مقتل کئی فقدر، اللہ پاک فرماتے ہیں مارا جائے، اللہ کے نبی کے مقابلے کے لیے سوچ رہا ہے، ثم قتل، پھر اللہ پاک کی طرف سے اس کو مار پڑ رہی ہے۔ یہ بددعائیہ جملے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ہلاکت کے، نشان یہ آ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تبت پہلے بھی آیا اور وتب، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے تو اللہ پاک نے خود اپنی طرف سے فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت و بددعا ہو اور خود اللہ پاک فرماتے ہیں وتب، یعنی یہ جو ہم نے کہا یہ ہم عمل میں لائیں گے اور اس کی بربادی ابو لہب کی ہو جائے گی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس کی اور اس کی بیوی کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، یہاں اس کا ذکر فرمایا قتل، یہ بڑا جملہ ہے۔ ثم نظر ثم عبس وبصر، منہ بگاڑا چڑھایا ادھر ادھر اپنے بھویں پھیرائے اور پھر اس کے بعد یہ کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، ثم ادبر واستکبر، تکبرانہ انداز میں کہا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن کریم پیچھوں سے چلا آتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی لوگ جادو کی چیزیں کرتے تھے اور یہ آج بھی اسی طریقے سے آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے سقر میں، اور خود اللہ پاک فرماتے ہیں وما ادراک، قرآن کریم نے دو انداز سے اللہ پاک کے سوال کیے، هل اتاک حدیث هل اتاک حدیث ابراہیم ضیف ابراہیم المکرمین، اس طریقے کی مختلف آیتیں حل سے شروع ہوئی اور کچھ آیتیں وما ادراک سے شروع ہوئی۔ وما ادراک سے جو شروع ہوتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں سامنے والے کو بتلانا مقصود ہوتا ہے اور حل کے اندر تو سامنے والا جانتا ہے لیکن مزید اس کو تاکید کے لیے کہا ہے، یہاں اس کی معلومات کے لیے اللہ پاک آگے فرماتے ہیں یہ سفر کیا ہے جہنم، لا تبقی ولا تذر، کسی چیز کو باقی نہیں رکھے گی چھوڑے گی نہیں، لواحۃ للبشر، انسانی چمڑی کو جھلسا دے گی کالی کر دے گی، علیہا 19 اور جہنم کے اوپر اللہ پاک کے 19 فرشتے ہیں۔ آگے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہاں بھی فرمایا 19 چاروں نے فرمایا۔ تو ایک بڑا سردار تھا بہادر پہلوان، اس نے کہا کہ اتنوں کو تو میں کافی ہو جاؤں گا اور باقی 17 کو میں اکیلا کافی ہو جاؤں گا، 2 کو تم لوگ کافی ہو جاؤ، اس طرح عجیب و غریب جملے کہے۔ وہ سمجھا کہ نعوذ باللہ فرشتے انسانوں کی طرح ہوں، اس کو معلوم نہیں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر اور ان 600 پر میں سے ایک ہی پر یہاں سے نکالا اور قوم لوط کے جو بڑے سردار حضرت لوط علیہ السلام کو ستانے کے لیے آئے تھے اور بتا کبھی ذرا بالکل آخری پریشانی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتحنا اعینہم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف انگلی سے اشارہ کیا اور ان کی آنکھیں چگیائی ہو گئی اور وہ گھر سے نابینا ہونے کی حالت میں دیواروں کو تتولتے نکلے اور یہ کہا کہ صبح کے وقت تمہاری خبر لگی۔ اللہ پاک نے فرمایا علیہ الصبح بھی قریب، صبح سے پہلے اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت میں بھی یہ فرمایا، آگے فرمایا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، یہ واقعات اور یہ قصے اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں کہ اس نے اس طریقے کی بدماشی کی ہماری طرف سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ایمان والوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یہ ایمان والوں کی دھارس کے لیے، ایمان والوں کو سکون دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان واقعات کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا کلا والقمر واللیل اذ ادبر،
تمام آیتوں کے ذریعے آگے یہی فرمایا کل نفس بما کسبت رہی. ان قسموں کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہر نفس کو اللہ پاک نے یہاں گنوی ہے. جیسے آپ پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے کسی مالدار کے پاس سے پیسے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں اپنا کھیت دکان مکان وغیرہ گروی پر رکھتے تھے. جب تک یہ پیسے ادا نہ کرے یہ چیز ان کو واپس نہیں ملتی تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں ہر نفس بھی ہمارے یہاں گروی ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اس کی حاضری ہوگی. حساب کتاب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا. لا یزال قدم ابن آدم ابن آدم کا قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بعد سوال ہوگا اس کا جواب دینا ہوگا. یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ایک اور آیت میں فرمایا ان صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. البتہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون. جو جنتی ہوں گے ان کے لیے یتساءلون. سورہ عصر آج کی تراویح کی چھوٹی سی سورہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف سورہ والعصر نازل ہوتی جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی 4 صفات کی دنیا کے اوپر کامیابی کو ذکر کیا اور باقی ان کے علاوہ بے ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان لفی خسر. سارے انسان خسارے تھے. یہاں پر اسی طرح فرمایا وہاں الا الذین آمنوا یہاں الا اصحاب الیمین جنت والے داہنے ہاتھ والے یہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں گے. آگے اللہ پاک نے سورۃ قیامت کا ذکر کیا. کل آپ سن چکے ہیں تفسیر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بتلایا این المفر کہاں بھاگے گا کہیں نہیں جا سکے گا. انسان یہ سمجھتا ہے اللہ نجمع عظام ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. ہڈیاں تو بہت دور نہیں بلا قادرین علی ان نصلی بنا. یہ جو چھوٹے پوڑوے ہیں یا ناخن کے قریب ہلکی سی چمڑی ہے ہم اس کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں. قیامت کے دن حدیث شریف میں ہے اس کو بھی حاضر کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ان سب چیزوں کو حاضر کرے گا. مفسرین نے پوڑوے کے لفظ پر یہ بھی فرمایا. پہلے کے مفسرین تو بیچارے اپنے اعتبار سے فرماتے تھے. سائنس نے ترقی کی اور یہ بتلایا کہ یہ انسانی پوڑوے انگوٹھے کا نمونہ اور یہ اس کی جو اللہ پاک نے چھوٹی سی ہلکی سی لکیر ہے پرچھائیاں اس کے اندر ہے یہ بھی ایک ہی دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ انسان کو بھاگ کے کہاں جائے گا. ہم ان سب چیزوں کو جمع کریں. بل یرید الانسان لیکفر بما انسان گناہ کرتا ہے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی. پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا. عجیب و غریب منظر فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ. خود چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے یہ جنتی لوگ ہیں. وہ وجوہ یومئذ باسرۃ. 30ویں پارے میں بھی آج کی تراویح میں بھی اور گزشتہ کل کی تراویح میں بھی کئی آیتیں اس طرح کی گزر چکی جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں جماعتوں کا ذکر کیا. جنت والے تر و تازہ اور سرسبزی اور شادابی میں ہوں. سورہ عما یتساءلون اللہ تبارک تعالیٰ نے المتقین مفازا حدائق جنت والوں کا ذکر فرمایا. اس سے پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ انسان زمین و آسمان پہاڑ کھانا پینا روزی روزگار دن اور رات کا آنا یہ بڑی بڑی جو رات دن کی نعمتیں ہیں یہ سب ہماری طرف سے. عما یتساءلون آپ سے پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی. عن النبأ العظیم بہت بڑی خبر ہے اس کے متعلق یہ پوچھ رہے ہیں. اور آگے اللہ پاک نے پھر اس کے بعد اپنی نعمتوں کو ذکر کیا. سورہ نازعات میں بھی مختلف قسم کی آیتوں کو ذکر فرمایا. سورہ عبس میں بھی یہ ساری وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ پاک نے جنت والوں کا بھی ذکر کیا جہنم والوں کا. یہاں بھی فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جب بلغت التراقی ہماری یہ روح اندر سے نکل جائے گی اور یہاں گلے میں آ جائے گی. وقیل من راق سکرات کا عالم ہے. کہیں گے کہ لاؤ کسی پڑھنے والے کو کسی ڈاکٹر کو کسی علاج کرنے والے کو لاؤ لیکن اب کوئی علاج ہونے والا نہیں ہے. قرآن نے اس کی جگہ فرمایا سورہ واقعہ کے اندر کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آنے والی تو یہ جو مرنے والا مر رہا ہے مدینے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قیامت کے دن بدلا نہیں ہے تب یہ تم رہا تم ساری اس کی روح لے آؤ واپس. بڑے سے بڑے ڈاکٹر بڑے سے بڑے حکیم دھیرو بھائی امبانی دنیا بھر کا بڑا مالدار آدمی ان کے والد بمبئی ہاسپٹل میں ہے. دنیا بھر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا اس کے علاج کے لیے لیکن اللہ پاک کی طرف سے وقت آ چکا تھا. ساری انسانی مشینریاں فیل ہو چکی. اللہ پاک نے بتلا دیا کہ دنیا میں کتنی عیش کرو گے کتنا تکبر کرو گے ایک دن ہمارے پاس آنا ہے اور ایسے عاجز ہو کر آنا ہے. بڑے سے بڑا مالدار آدمی بڑے سے بڑا طاقت والا پنڈلیوں سے مل جائے گی. یہ حقیقت میں بھی ملتی ہے. سکرات کے بعد جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے پنڈلیاں ملا دی جاتی ہیں. یہ عربی زبان کا محاورہ ہے. بلتفت الساق بالساق. جب بڑی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو عرب لوگ بولتے ہیں التفت الساق بالساق. اور اسی طریقے سے راق به زرع یہ کلمات اس وقت بولے جاتے ہیں جب آدمی
انتہائی پریشان ہو اور بڑی مصیبت. یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا بجلی آپ بجلی سے مل جائے گی وزن الفرا, یقین کر لے گا کہ اب کوئی بچانے والا نہیں, کوئی راہ کوئی رکیا پڑھنے والا نہیں, کوئی تعویذ کرنے والا نہیں, کچھ نہیں چلے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جانا ہے اس نے ایک مرتبہ زندگی دی, وہی خدا دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا. اس کے لیے کوئی بعید اور کوئی مشکل نہیں. انسان کی حقیقت بتلائی هل اتى على الانسان حين من الدهر, انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا, وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا. پھر 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں وجود رہا, اس میں کچھ وہ مہینے رہے جس میں بے جان ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جان ڈالی, اور پھر اس کے اندر غذائیت کا اس کا 9 مہینے کا پورا معمول اللہ پاک نے فرمایا اور انسان نکلا. تو انسان قابل ذکر کچھ نہیں تھا, اللہ پاک نے اس کو انسان بنایا, اس کو زندہ بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, انسان کو ہم نے مختلف الگ الگ پانیوں سے, الگ الگ چیزوں سے, الگ الگ رس سے ملایا. عام مفسرین یہی فرماتے کہ مرد اور عورت کا نطفہ, ان دونوں کو ملنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو خوشی دی. لیکن ڈاکٹر بورس بوگائے صاحب جو خود اس لائن کے ماہر تھے, ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ خود مرد کا جو مادے منویہ ہے, یہ جو ہے یہ خود بھی جو بنتا ہے, تو اتنے الگ الگ قسم کے رس اس کے ساتھ ملتے ہیں, پروسٹیٹ میں سے نکلتا ہے, اور نیچے انڈا دالی میں نیچے کی خصیتین سے الگ الگ جگہوں سے پانی نکلتا ہے, اور مجموعہ ملا کر اللہ پاک نے کل کی تراویح میں ہم سن چکے, آج بھی آ رہا ہے بھائی استدیوت اور اللہ تبارک تعالیٰ نے باپ کی پشت میں اس کو رکھا, اور ماں کے بدن کے اس اگلے حصے میں سینے کے پاس رکھا, اور اس مادے کو پھر ملایا, اور ملا کر حضرت انسان کی پیدائش ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ذرا سوچ, نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, پھر ہم نے کان دیے, آنکھیں دی, تیرے ماں کی پیٹ کے اندر ہماری فٹنگ اور مشینری کے اندر ذرہ برابر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, اندھیرے میں سب کچھ ہو رہا ہے, ثلاثۃ ظلمات, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر سب کچھ کر رہا ہے. آگے فرماتے ہیں انسان کو ہم نے راستہ بتلایا, اما شاکر و اما کفور, ہدایت کی راہ پر چلے گا تو شکر گزار ہوگا, اور اگر کفر اور شرک کی راہ پر چلا تو ناشکرا ہوگا. آگے پھر اللہ پاک نے جنت اور جہنم کے سارے تذکرے فرمائے, انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ایمان والے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں. صحابہ کرام نے خرچ کیا, انما نطعمکم لوجه اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہیں. یہ اخلاص کے ساتھ ذکر فرمایا. آگے اس کے بعد فرمایا انا نخاف من ربنا, مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ سے ڈرتا ہے قیامت کے دن سے. یہ ایمان والوں کی صفات میں اللہ پاک نے فرمایا انا نخاف من ربنا. اور بھی دوسری آیت میں ہے کہ میں یقین کرتا تھا کہ ایک دن میرے اللہ سے مجھے ملنا ہے. 29ویں پارے کی آیت میں یہ بھی فرمایا. یہاں پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ بندہ ڈرتا تھا فوقاہ اللہ شر ذلک اليوم, اللہ پاک نے اس کو بچا لیا اس دن کی شر سے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کو بھی اس دن کی شر سے بچائے. اور ولقاہم نضرۃ وسرورا, اللہ پاک فرماتے ہیں تازگی اور سرور عطا فرمایا. وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریر, ہم اس کو بدلا دیں گے. دنیا میں انہوں نے صبر کیا, نماز بھی ایک صبر ہے, روزہ بھی صبر ہے, گناہ سے بچنا یہ بھی صبر ہے, کسی سے انتقام لینے سے رک جانا یہ بھی صبر ہے, مختلف قسم کی صبر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جنت و حریرا, جنت اور ریشم. اور وہاں کا ریشم کیا, دنیا کا ریشم ہم نے تو نہیں دیکھا ہے, اب یہ سب میوزیم میں پڑا ہوا ہے. جو اصلی ریشم ہوتا ہے, جو شہتوت کے درخت کی پتیاں کھا کر ریشم کا کیڑا اپنا لعاب نکالتا ہے, یہ تو سب سلکی ہے. یہ جو اصلی ہے یہ ریشم بھی اب دنیا میں بہت کم مل رہا ہے, اور زیادہ تر نظر آ رہا ہے میوزیموں میں. اللہ پاک نے دنیا کے ریشم کے مقابلے میں وہاں کے ریشم کا ذکر فرمایا. کہیں پتلا ریشم, کہیں لبیز ریشم ہوتا, یہ سب اللہ پاک نے ذکر فرمایا. یہ صرف سننا ہی سننا ہے. جنت کی نعمت ہے مالا عین رأت, کسی نے نہیں دیکھی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے وہ نعمت ہے وہی اس کو جانتے ہیں. وسیحوں پر آرام کیے ہوئے ہوں گے, لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا, نہ سورج کی دھوپ ہوگی اور نہ زمہریر, نہ ٹھنڈک ہوگی. بالکل ٹھنڈک میں بھی پریشان نہیں, سردی میں, اور گرمی میں بھی پریشان نہیں, معتدل. حدیث شریف میں ہے کہ جنت کا جو دن ہوگا جیسے ہمارے یہاں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج اگنے تک کا وقت ہوتا ہے. ٹھنڈا, گرمی بھی نہیں ہوتی ہے, سردی بھی نہیں, عام حالات کے اندر. سردی کے دنوں میں تو سردی ہوتی, اس طریقے سے جنت کا دن ہوگا. وہاں کوئی گرمی اور کوئی پریشانی نہیں. ودانیۃ علیہم ظلالھا, اور جنت کی نعمتیں جو اس کو دی جائے گی, جنت کے سائے اس کے اوپر ہوں گے, اور قطوفھا تذلیلا, چاہے گا اور فوراً مل جائے گا. آنیۃ من فضۃ واکواب, قدام سونے اور چاندی کے آب پورے اور گلاس وغیرہ لے کر ان کی گھومیں
سنیں گے قواری لمن فطرت، قرآن نے یہ فرمایا کہ ایک تو قواری گلاس یعنی گلاس جیسا بالکل صاف، اور من فضت چاندی کا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. دنیا میں جو چاندی ہے وہ بالکل گلاس جیسا بالکل صاف نہیں، اور جو گلاس ہے چاندی نہیں ہے، گلاس ہے، خاص ہے وہ. جنت ہی میں یہ ہوگا کہ ایک طرف وہ قواری بھی ہے انتہائی صاف. آپ سنیں گے کہ جنت کی حور کے کودے کے اندر کا حصہ یہ نظر آ جائے گا. اللہ پاک نے اس کو کتنے کپڑے پہنے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ پاک کی طرف سے اس طریقے سے ہوگا. تو قواری لمن فضت، وہاں کی جو پیالے ہوں گے جس کے اندر کھانا پینا اور یہ پینے کی چیزیں استعمال ہوگی، قرآن کریم میں فرمایا قدروہا تقدیرا، آگے فرمایا اندازے سے، نہ بالکل چھلک جائے کہ کسی کے اوپر گرے اور نہ کم ہو، اور پورا کا پورا. دنیا میں تو کم دیا ہے، آدھا دیا ہے تو آدمی پورا اس کے اندر یہ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ پورا ملتا، اور ایک ملنے کے بعد دوسرے کی کبھی امید رکھتے ہیں اچھی چیز ہوتی ہے. جنت کے اندر یہ فرمایا قدروہا تقدیرا. جنتی مسیحی پر بیٹھا ہوگا تو وہ اس کے اعتبار سے بالکل وزن سے آئے گی. اوپر بیٹھا ہے تو اوپر آئے گی، نیچے ہے تو نیچے. ریموٹ کنٹرول سے دنیا میں آج سب چل رہا ہے. وہاں جنت کے گالیچوں کے متعلق فرمایا کہ کتنے گز کے ہوں گے. صاحب آئے گرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جنتی بیٹھے گا؟ فرمایا کہ وہ جیسے ہی جائے گا وہ خود بخود. دنیا میں جب مثالیں موجود ہے ایئرپورٹ پر اور اسٹیشنوں کے اوپر ہم جاتے ہیں اور دروازے کھلتے ہیں، وہ خود یہاں کا ہوا تو جنت میں ہوگا کہ جائیں گے اور کھلے. یہاں اس طریقے سے ہو رہا ہے، اور بھی نئی نئی دنیا میں ٹیکنالوجی نکالی اور نئی نئی چیزیں ہو رہی ہے. جب دنیا میں یہ حال ہے تو اللہ پاک کی جنت کے اندر کس طریقے سے یہ چیزیں دی جائے گی. یہ ساری نعمتوں کا ذکر پچھلی صورتوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. بیچ میں سورہ مرسلات میں اللہ پاک نے لگایا، ایک طرف جنت کی نعمتیں ذکر کی تو دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ ویل یومئذ للمکذبین، بار بار یہ کلمہ فرمایا. اور یہ فرمایا کہ انسانوں کہاں جا رہے، الم نہلک الاولین، عاد و ثمود آئے گئے، تمہارے باپ دادا آئے چلے گئے سب کے سب. کذالک نفعل بالمجرمین، اور پھر قیامت کے دن مجرمین کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا. پھر اللہ پاک نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کس سے پیدا کیا. یہ مختلف چیزیں ذکر کر کے ان المتقین فی ظلال و جنت کے سایوں میں، چشموں میں. اس سے پہلے اوپر جہنم کا بھی ذکر فرمایا. ھذا یوم لا ینطقون، بول نہیں سکیں گے، بولنے چاہیں گے لیکن اللہ پاک کی طرف سے یہ کچھ موقعوں پر اور کچھ موقعوں پر بولا بھی جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا میں تسالون، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طریقے سے جنت کے تذکرے فرمائے ہیں، قیامت کے مناظر کو ذکر فرمایا. مختلف طریقے سے اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا. سورہ عبس میں فرمایا جا رہا ہے فلیطمع الانسان الی طعامہ، اپنے کھانے کو لے کے انا سبقنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے کیسے بارش برسائی. کھانے کے لیے بہتے روٹی اور چاول اور سبزی اور گوشت وغیرہ، تو تصور کرے اس کا کہ میرے اللہ نے یہ نعمتیں مجھے کیسے دی. کن کن جگہوں سے کتنی کتنی محنتوں کے بعد اور کتنی کتنی کوششیں انسانوں نے کتنوں نے کی، مزدوری کی، یہ کیا وہ کیا. سڑک پر ہماری گاڑی چلتی ہے، سڑک کیسے بنی، ذرا اس کا تصور کیا جائے. یہ ساری نعمتیں جس گاڑی کو لے کر چلتے ہیں اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، زمین کو ہم نے چیرا اور عجیب و غریب بارش ہو رہی ہے. اتنی سخت زمین انسان کھود نہیں سکتا، اور ہلکا سا دانہ اوپر اٹھتا ہے اور اس کی اوپر کے ذریعے بالکل باریک اور لطیف چھوٹا بچہ بھی ہاتھ سے مسل، لیکن زمین پھاڑ کر اوپر آئے. یہ کس نے اس کو یہ صلاحیت دی؟ اللہ پاک نے. پھر اللہ پاک نے مختلف نعمتوں کو ذکر کیا اور آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب چیخ والی چیز آئے گی، قیامت آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے، والدین سے، سب ایک دوسرے سے بھاگے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ آدمی اپنی عورت سے کہے گا کہ میں کیسا شوہر تھا دنیا میں، وہ کہے گی آپ بہت اچھے تھے. بیٹے سے پوچھیں گے کہ میں کیسا باپ تھا، کہ آپ نے میرا بہت خیال رکھا. کہا ایک نیکی کی ضرورت ہے، بیوی بھی نکل جائے گی نہیں دے گی اور بیٹا بھی نہیں دے گا. کہا آپ سے زیادہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. یہ اللہ پاک مناظر بیان فرماتے. یہ تو بہت دور رہا. 2002 میں جب یہ زلزلہ آیا تھا کچھ کا، تو دوسرے تیسرے دن اخبار میں آیا کہ ایک آدمی غسل کر رہا تھا اور غسل کرتے کرتے غسل خانے سے ہی ننگا نیچے اترا. ابھی دیکھیے آپ اس صورت میں کیا ہوا. اپنی جان بچانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، دوسرے کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آخری میں لکھا ہے 1947 میں جب انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہوا اور لوگ پاکستان جا رہے ہیں، حضرت تو دہلی میں تھے حضرت شیخ تو فرما رہے ہیں کہ دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے کہ
اگر زندگی ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسرے وہاں بچے ہوئے. یہ حال انسان کا دنیا میں ہوتا ہے، بھول جاتا ہے اپنی معصوم اولاد کو بھی. یہ مناظر ہوتے ہیں. ہم نے خود زلزلے میں دیکھا، ایک صاحب دوڑتے ہوئے نیچے اتر گئے، ان کے بیوی بچے اوپر تھے. میں نے کہا آپ کے بچے کون صاحب تھے؟ بھول گئے. مطلب اپنے ہی غم کے اندر تھے، دوسرے کی فکر نہیں تھی. معصوم بچے یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے وہاں کا منظر کیا ہوگا. یہ ساری دوستیاں، رشتے داریاں، یہ نسب اور حسب، یہ سب دنیا میں ختم. وہاں کوئی کسی کا پسانے حال نہیں. اس لیے انہیں اللہ کو راضی کیا جائے. جن کی بنیاد پر آج اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے وہ سب ہمیں چھوڑ دیں گے. اللہ ہی کے یہاں دربار میں اپنا جواب دینا ہوگا. اللہ پاک اس لیے فرماتے ہیں اس چہرے ہوں گے اور ہنستے ہوئے ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور علیہ غبر، کچھ چہرے وہ ہوں گے جن پر غبار ہوگا دنیاوی غبار کی طرح، اور چہرے کے اوپر مایوسی اور پزمردگی چھائی ہوئی ہوگی. ترهقها قترة اولئک هم الکفرة الفجرة، یہ نافرمان کرتے ہیں. آگے پھر اللہ پاک نے اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، اور اگلی سورت اذا السماء انشقت، ان سب کے اندر یہی ذکر فرمایا. بیچ میں ویل للمطففین میں تھوڑا اشارہ کر دیا کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کی جائے. آپ کسی سے وصول کرو تو پورا وصول کرو، اور دینے کی بات آئے تو کم دو. صرف تاجروں کو نہیں کہا جا رہا. شریعت اسلامیہ میں ہر چیز کے اندر آپ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں تو کام کم کرو. سرکاری ملازم ہے، آپ کام کم کرو، وقت کم خرچ کرو، اور تنخواہ پوری. کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے صرف ناپ تول میں نہیں فرمایا، یہ فرما دیا. مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مدینہ والوں کا حال یہ تھا کہ یہ حضرات تھوڑا کمی کرتے تھے، ناپ تول کم دیتے. آج بھی دیکھ رہے ہیں ترازو ہی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہ چلے. اس میں بات تو صحیح رکھا ہے، لیکن پہلے سے ہی ترازو اس طرح بنایا ہے کہ جھکتا ہی، یعنی اس کی طرف ہی جھکتا ہو. یہ آج کی دنیا میں ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے کہ کس کو دھوکہ دے. دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن علیم بذات الصدور، دلوں کے راز کو اور بھید کو اور وسوسے کو جاننے والی ذات یہ نہیں چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ گیہوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور اس کو گیلے کیے ہوئے تھے، پانی تھا اس میں تاکہ وزن ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے. تو دوستو اور بزرگوں، اخلاقیات سورہ ویل للمطففین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی کے اخلاق بتلائے. آپ کسی سے پورا وصول کرنا چاہتے ہو، آپ کسی سے چاہتے ہو کہ میرا اکرام کرے، وہ میرے ساتھ اچھی طرح رہے، تو آپ کو بھی تو اس کے ساتھ اچھی طرح رہنا ہے. آپ نے اس کو قرض دیا تو آپ اس سے قرض اگر اچھی طرح وصول کرنا چاہتے ہیں تو کبھی وہ اگر آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو آپ نے بھی تو اس کے ساتھ کبھی کی ہو. تو یقینی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے میں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. قرآن کریم نے فوراً توجہ ہماری موڑ دی کہ ایک دن یہاں دنیا کے حساب تول میں کمی کرتے ہو، ہمارے یہاں بھی ایک ترازو ہوگا، اس وقت کہاں جاؤ. یہ قرآن کریم کی طرف سے ہے، آپ سن رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. چیز گم ہو گئی ہے، نہیں مل رہی ہے. دعا جو سکھلائی اس میں بھی آخرت کی ہے کہ میں بھی میرے اللہ کا، اور مجھے بھی ایک دن اپنے اللہ کے یہاں جانا ہے، مجھے بھی حساب کتاب کرنا ہے. یہ عجیب و غریب جملے سبحان الذی سخر لنا ھذا، سواری پر رات دن سوار ہوتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا. آپ کے وہ ذات جس نے پیٹرول کو، ڈیزل کو، مشینری کو، جانور کی نظموں کو اس کو میرے تابع کر دیا اور میں اس کے اوپر آرام سے سواری کرتا ہوں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. میرے بس میں نہیں تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کو کنٹرول میں لاؤ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ لائے. یہ ایک تو بتلایا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اس سواری پر سوار ہونا اللہ کا انعام. ساری سواریاں جاندار ہو، بے جان ہو، سب اس میں شریک ہو گئے. اور آگے فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. ایک دن مجھے اپنے اللہ کے یہاں جانا ہے. یہاں پر بھی فوراً فرما دیا. معلوم ہوا کہ جب گناہ کی طرف تصور ہو فوراً آخرت کے حساب کتاب کو یاد کرو. اسی کو حدیث شریف میں فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب اس سے پہلے کر لو جبکہ فرشتے حساب کریں. ہم خود اپنا حساب جانتے ہیں، بصیرہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بھی جنت کی نعمتوں کو ذکر فرمایا. جس کو نبی الرحیق کی مختوم کتاب مسک، شاندار قسم کا مسک اوپر ہوگا اور اندر کی جو شراب ہوگی وہ جنتی شراب ہے. سورہ محمد میں اللہ پاک نے جنت کی نہروں کا ذکر فرمایا تھا. من ماء غیر آسن، ایسا پانی جس کو کسی انسان نے کنویں میں سے نہیں نکالا، اللہ کی طرف سے. اور اسی
اسی طرح شہد عسل مصفہ کوئی مکھی کے چھتے سے نہیں آیا، اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا۔ اس طریقے سے شراب بھی ہے، لم یتغیر طعام، دودھ کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ آگے ایک سورت ہے سورہ والسماء ذات البروج، اللہ پاک نے وہاں بھی اپنی صفات کو، بروج والے آسمان اللہ نے بنائے، کیا کیا آسمانوں میں ہے آج تک سائنسدان لگے ہوئے ہیں، پوری ٹیموں کی ٹیم لگی ہوئی ہے خگوش شاستر کی اور رات دن ان چیزوں کی تحقیق کے اندر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ان چیزوں کو آج تک بیچارے سمجھ نہیں پائے۔ کبھی ایک نئی چیز نکلی ہے بلیک ہول، کالا سوراخ، اور وہ سوراخ ایسا کہ لاکھوں سورج اس کے اندر چلے جائیں، آسمان میں ان کو نظر آئے کہ بڑے بڑے بلیک ہول ہیں، اور وہ کیا ہے اور کتنے بڑے ہیں کچھ نہیں جانتے۔ کچھ سائنسدانوں نے کہا کہ 70,000 سورج، جو ایک ہمارا سورج ہے، اس طرح کے اگر 70,000 سورج بھی ہو تب بھی آسمان کے اس بلیک ہول کے اندر یہ سب کے سب چلے جائیں گے تب بھی ہول پور نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے کیا بنایا ہے؟ کل فی فلک یسبحون، یہ کائنات کی جتنی چیزیں بنائی یہ پھیلتی چلی جا رہی۔ سائنسدان اسی لیے پریشان ہے کہ ایک چیز پر تحقیق پہ تحقیق کر رہے ہیں لیکن یہ تو پھیلتی جا رہی ہے، نئی سے نئی چیزیں پتہ چل رہی ہے اور ہمارا علم محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا والسماء ذات البروج، یہ بڑے بڑے برجوں والا آسمان ہمیں تو نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث شریف میں اس کا کثرت سے ذکر فرمایا، بلکہ 7 سماوات ومن الارض مثلہم، زمینیں بھی ساتھ اور آسمان بھی ساتھ، کہاں ہے کچھ پتا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز سے چیزیں پیدا فرمائی، یہ زمین کا پرتھوی کا گولا ہے، 50 کلومیٹر کا اس کا ایریا ہے، 5-6 کلومیٹر نیچے گئے اور اس کے بعد ان کی مشینری نے کام کرنا شروع کیا، نیچے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ نیچے مشین جا ہی نہیں، پھر اس کے بعد 15-20 سال ٹھہر گئے، پھر نئی نئی مشینیں ایجاد کی اور پھر اس سے آگے گئے، ابھی 10 کلومیٹر نیچے پہنچے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نیچے بھی کوئی مخلوق ہے۔ یہ تو انسانی معلومات اور انسانی زن اور گمان، سائنس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ جتنی چیزیں سائنس کا کہتے ہیں وہ سب حقیقی ہو چکی ہے۔ سائنس کی دنیا کا ایک بہت بڑا علم ایسا ہے جو زن اور تخمین پر چلتا ہے، اندازے پر، انومان، ایسا ہے تو ایسا ہوگا، یہ ہے تو یہ ہوگا، یہ قیاسات اس طرح کے کیے جاتے ہیں۔ قیامت میں اور اللہ پاک کے وجود میں اور اللہ پاک کی دلیلوں میں یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مثال لاؤ، تو سائنس کا بھی یہی حال، سائنس کی ایمان بالغیب ہی کا نام ہے۔ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ پانی میں فلانا فلانا منرل ہے اور یہ منرل سے یہ فائدہ ہے اور اس سے یہ نقصان ہے، فلانی چیز میں یہ ہے۔ ٹماٹر سرخ ہے تو سرخ کیوں ہے؟ اس میں ہیموگلوبن ہے، یہ ہیموگلوبن اللہ نے اس میں ٹماٹر میں کیوں ڈالا اور اس کا یہی کلر کیوں؟ اس کا کوئی سائنس کے پاس جواب نہیں، نیچر آگے جا کر جواب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک بتلاتے ہیں کہ کائنات میں میری وقت کی جو قوتیں ہیں ان کو تم محسوس نہیں کر سکتے، صرف نظر آ رہا ہے، اندر کیا ہے آسمانوں کے اندر یہ کوئی نہیں جانتا۔ بلکہ سائنس تو ابھی ایک گھر سے دوسرے گھر گئی ہے، زمین سے چاند تک گئی ہے، اوکاش ہی کے اندر ادھر سے ادھر گئی، آسمان تو ورا الورا ہے، سمائے دنیا اور ہے اور ساتھ آسمان الگ ہے اور عرش اور کرسی کا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ ہی جانتے ہیں۔ انسان تو بیچارہ نیچے سے اوپر اور انسان کے اندازے سب۔ اب یہ کہا گیا کہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، تو کون سا پتی لے کر گیا اور کس نے ناپا اور کس نے اندازے لگایا، یہ سب تخمین ہے۔ بہت سارے سائنسداں ملے اور اندازے سے اپنے مشینری کے ذریعے انہوں نے جانچا، اتنا اوپر سورج، یہاں سے ابھی اتنی گرمی دے رہا ہے تو وہاں جا کر کون ناپنے جائے گا۔ لیکن خیر بتلانا یہ ہے انسانی علم کی نفی نہیں ہے، لیکن انسانی علم یہ زن نہیں، یتبعون الا الظن، حقیقی علم اور حقیقی آبادی ہوگا جب وہ یہ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم جب ایک انگریز نے پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ تو عجیب کتاب ہے، یہ تو نیچے سے بات ہی نہیں کر رہی ہے، آسمانوں کی بات کر رہی ہے، اور اپنا عذاب اور اپنی دھمکی جب بتلاتی ہے تو کسی چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں، پوری انسانیت کو خطاب ہو رہا ہے کہ انسان ہو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، نعمتیں دے رہے ہیں تو اے انسان ہو تمہیں یہ نعمتیں ملے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی بہت بلندی سے کوئی اونچی ذات ہے جو سب سے خطاب ہے، سب سے اوپر ہے۔ کبھی تو یہ کہہ دے کہ ہم نے آسمان بنایا، ہم نے زمین بنایا، ہم نے یہ نعمتیں دی، کسی کتاب میں اس طریقے سے نہیں ملے گا خدا کی کتاب کے اندر۔ جو آسمانی کتابیں ہیں اور جن میں تحریف نہیں ہوئی ہے ان کے اندر کسی طریقے کی چیزیں ملیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے سورہ بروج کے اندر ایک قصہ ذکر فرماتے ہیں، ایمان والوں کو آزمایا گیا اور ان کو ستایا گیا۔ بادشاہ ظالم تھا، اس نے یہ سوچا
کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کریں گے، مجھے خدا نہیں مانیں گے، ان سب کو جلا دیں گے. خندقیں کھودی گئی یمن میں یا حبشہ میں، مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں. کسی جگہ پر یہ بادشاہ تھا اور اس نے اس طریقے سے لوگوں کے پاس کروایا. ایمان والوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں. اس نے کہا خندقیں کھودی جائے اور ان سب کو اس میں ڈالا جائے. اللہ پاک نے اسی کا ذکر فرمایا. قتل اصحاب الاخدود. چنانچہ اس کافر بادشاہ نے، اس کے آدمیوں نے ایمان والوں کو خندقوں میں ڈالا. اللہ پاک فرماتے ہیں النار ذات الوقود، بڑی ایندھن والی، ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین. یہ ایمان والوں کو آگ میں پھینک رہے تھے. سامنے بادشاہ اور اس کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آدمی ان کو پھینک رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اتنا بڑا انہوں نے قصور کیا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان ایمان والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، ایک ہی قصور تھا، باللہ العزیز الحمید. ایک اللہ کے اوپر جو عزیز ہے، ابھی بھی طاقت رکھ سکتا ہے کہ جلانے والوں کو جلائے، لیکن دنیا دارالامتحان. الحمید قابل تعریف ہے، اس کا کوئی بھی عمل نعوذ باللہ ظلم اور زیادتی والا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض. جو خدا آسمان و زمین کا مالک ہے، ان ایمان والوں نے اس کے لیے قربانی دی. واللہ علی کل شیء شہید. یہ کر رہے ہیں وہ بھی، اور رات کی تنہائی میں کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جاننے والے. مفاتیح الغیب لا یعلمها الا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس طرح انہوں نے کیا. آگے اللہ پاک جو چیز فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر جنہوں نے اتنی زیادتی کی، تم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، تو فلہم عذاب جہنم، ان کو جہنم کا عذاب ملے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک طرف اس کے ایمان والے بندوں کو، بڑے انسان کو جلائے تو سمجھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں، بڑی عمر کے بوڑھے مرد اور عورتیں، ان سب کو ڈالا تھا. کس کے لیے؟ محض اللہ کے. لیکن تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی روح جیسے انہوں نے ڈالا اندر، اس سے پہلے روح قبض کر لی اور یہ جسم پڑے ہیں اندر، روح نکل چکی ہے. کوئی عذاب اور کوئی تکلیف اللہ نے ان کو نہیں. ابھی آپ سن چکے ہیں 2002 کے فسادات میں جن مسلمانوں کو پھینکا گیا تھا پہاڑوں کے اندر اور جنگلوں کے اندر، دورا واڈا اور وہاں سے آگے سندر پورا اور دوسری جگہ پر، ان کی ناش نکلی تو صحیح ساری شہید ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا دنیا میں، اللہ پاک نے ان کو شہادت کے ذریعے سب کچھ معاف کر دیا. تو آج بھی دنیا میں شہید کی ناش ایسی ہی نظر آتی ہے. یہ لوگ تعجب کرنے لگے جب ان کی ناش کو نکالا گیا. اللہ پاک نے یہاں بھی ان ایمان والوں کو گرنے سے پہلے ان کی روح قبض کر دی. آگے بتلایا گیا کہ اگر یہ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی اگر توبہ نہیں کریں گے تو ہم عذاب دیں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ پاک کی شان رحیمی کو دیکھ کہ اس کے بندوں کو جلایا گیا، لیکن جلانے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر توبہ کر لو گے تو معاف کرو، نہیں کرو گے تو عذاب دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرو گے تو معاف کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فرمایا گیا کہ ہم نے مکہ کیوں فتح ابھی نہیں کروایا. ابھی وہاں مکہ کے اندر مسلمان تھے، حدیبیہ کے موقع پر جو آئے تھے نازل ہوئی فتح میں، اس میں یہ بھی کہا کہ ایمان والوں کی ایک جماعت کی تم غلطی سے تم کو روک. اور پھر فرمایا کہ ابھی امت اس کا فرو ہے، آج تو آپ کے مقابلے میں ہے، لیکن اس میں ایمان لانے والے موجود ہیں. یہی ابو سفیان، یہی اور دوسرے حضرات، خالد بن ولید وغیرہ، اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے ان کو مالا مال کر. اس لیے وہاں آیت نے یہ بھی فرمایا تم نہیں جانتے ہو، اتنا ہی بڑا دشمن ہے، لیکن اللہ پاک کب اس کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کرتے کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ کے دشمن ہے، لیکن شان رحیمی سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیا تو عذاب ہوگا، ورنہ ان کو عذاب نہیں دیں گے. آگے اللہ پاک کی تعریف فرمائی الغفور الودود، بخشش کرنے والا، ودود محبت کرنے والا. دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں ان کی اللہ پاک سے محبت بہت زیادہ ہے، تبھی تو ایمان کی بنیاد پر یہ ساری قربانیاں دے رہے. اللہ پاک نے ذو العرش المجید، عرش والے، بزرگی والا عرش، اور وہ عرش کے مالک، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے. اور پھر آگے فرعون اور ثمود کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اور بھی ان صورتوں میں سورہ 42 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت ہے مجھے اور آپ کو بتایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان ذرا سوچے کیا تکبر کرتا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، کودتے ہوئے اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اور یہ نکلتا ہے باپ کی پشت اور ماں کی آگے کے حصے سے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں إِنَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ لَقَادِرٌ،
وہ اللہ پاک اس کو واپس لوٹانے پر قادر ہے. جس خدا بند قدوس نے انسان کو پیدا کیا وہ واپس لوٹانے پر قادر ہے. اور خود مفسرین نے یہ کہا کہ جو مادے منجیا نکل چکا ہے اللہ پاک اس پتلے سے راستے سے بھی اس کو واپس لے سکتے ہیں. اللہ پاک نے اپنی قدرت اور طاقت کو ذکر فرمایا. سب بھی اس پر نکل اعلیٰ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی قد افلح من تزکا، جو کامیاب وہ ہوا جس نے اپنی صفائی کر لی. وذکر اسم ربہ فصلی، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زکات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری صفائی فرماتے ہیں. اچھے اخلاق کے ذریعے قد افلح المؤمنون، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. آگے غاشیہ، یہ بھی قیامت کا منظر اللہ پاک نے ذکر فرمایا. والفجر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی صفت بتلائی. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، جب انسان کو اللہ پاک آزماتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، انعام کرتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا. اور واما اذا ما ابتلاه، جب آزماتے ہیں، فقدر علیہ رزقا، اور شاید اس کے رزق میں کمی کر دی جائے، کم نفع ہو، فیقول ربی اہانن، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر لی. کلا، اللہ پاک فرماتے ہرگز نہیں. مال کا آنا اور مال کا جانا یہ محبوبیت کی دلیل نہیں. محبوبیت کی دلیل یہ ہے کہ دونوں وقت میں تیرا تعلق اپنے اللہ سے ہو، مال ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق ہو. آگے مال کی بنیاد پر جو انسان کی طرف سے کمی ہوتی ہے، کسی اپنے قریبی رشتے دار یتیم بچے کا مال کھا لیا جائے، بہنوں کا حق ادا نہ کیا جائے، اور کسی کا حق ادا نہ کیا جائے، یا کسی کی چیز لے لی جائے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے یتیم کو ذکر کرتے ہیں. ولا تحاضون علی طعام المسکین، چاہے ابو جہل مراد ہو کوئی بھی ہو، لیکن یہ صفات اگر ایمان والوں میں آئے تو اللہ پاک نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا، مسکین کو کھلانے کی طرف. تحاضون، دوسروں کو ابھارتے نہیں. وتأکلون التراث اکلا لما، وراثت کے مال کو ہڑپ ہڑپ کے کھاتے ہو. وتحبون المال حبا جما، اور مال کو الگ الگ طریقے سے اس سے محبت کرتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکا، زمین جب اللہ پاک کی طرف سے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ پاک کی ذات عالی تشریف لائیں گے کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے. اور فرشتے بھی آئیں گے، جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے. اور یہ تذکر الانسان، اس وقت انسان یاد کرے گا، یعنی اب فکر کرے گا کہ کاش کی دنیا میں نے اچھا کیا ہو. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ پاک ہمارے کہاں سے نصیب، اب ختم ہو گیا، دار العمل پورا ہوا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال اچھے کیے ہوتے. وَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ پاک کے عذاب کی طرف کسی کا عذاب. دنیا میں جب عذاب دینے والے گوانتانامو جیل میں اور چائنا میں مسلمانوں کو ستا رہا، عجیب و غریب قسم کی سزائیں دے رہے ہیں. دنیا میں جب انسان کو سزا دیتا ہے، پہلے زمانے میں بھی لوگوں نے دی، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا عذاب ان سب سے بڑھ کر ہماری پکڑ جب آئے گی، ولا یوسف وثاقہ احد، ہماری پکڑ کی طرح کسی کی پکڑ ہے. یہ تو فرمایا ان کے لیے، اور ایمان والوں کو فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ نفس جس نے دنیا کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مطمئنہ کی تفسیر میں یہ بھی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے، اس کی کیا دلیل؟ بہت آسان ہے، تم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے، دیکھ لو اپنے آپ. میرے اور آپ کے ساتھ رات میں اللہ پاک کے جو معاملات ہوتے ہیں، کبھی راحت، تنگی، پریشانی، بیماری، عجیب و غریب مسائل، کوئی نہ کوئی الجھن یہ ہوتی ہے، تو اس کو انسان اللہ پاک کی طرف توجہ، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن دل اللہ پاک کی طرف ہو کہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہے کہ اپنی طرف سے آنے والی مصیبت میں مطمئن رکھتے ہیں. اپنے رب کی طرف جائیے اس حال میں کہ تم خود اللہ سے راضی ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے تمہارے حق میں تم بھی راضی، اللہ بھی تم سے راضی. اور پھر جنت میں داخلہ، اس کے لیے بھی فرمایا فادخلوا فی عبادی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی یہ فرمایا کہ آپ ہمیں جنت میں داخل کیجیے. اس سے پہلے فرمایا اپنے نیک اور صالح بندوں میں ہمارا شمار، ان کے ساتھ گویا جنت میں بھی ضرورت پڑے گی صالحین کی صحبت کی. اس کے بعد والی کئی صورتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میں، اور أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ پر اللہ پاک نے کیا کیا انعامات کیے یہ بتلائے. اور پھر اس کے بعد فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، عجیب جملہ قرآن نے فرمایا تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے.
ان بعد العسر یسرا نہیں فرمایا، ان مع العسر فرمایا کہ جب مصیبت ہوتی ہے اسی میں اللہ پاک کی طرف سے راحت ہوتی ہے، اس لیے مصیبت سے گھبرانا نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی ہے دشکت بکل بلوا، کہ جب تجھے کوئی تکلیف اور پریشانی ہو جائے فقط کی ہوئی علم نشرہ، تو علم نشرہ میں غور و فکر کرو، وعسر بین یسرین اذا فکرتہ فکرا۔ اللہ پاک نے 2 مرتبہ عسر فرمایا، العسر اور عسر الف لام کے ساتھ، اور یسر فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ یہ نکیرہ عربی گرامر کے حساب سے اس پر الف لام نہیں ہے، اور پہلے پر الف لام ہے، الف لام ہوتا ہے تو ایک ہی شمار ہو، اس لیے مصیبت ایک ہی، اور یسر اور آسانی اللہ پاک کی طرف سے 2 آئے، گویا جب پریشانی آئے گی تو راحت کے ہزاروں دروازے اللہ پاک کی طرف سے کھلے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب قصص النبی میں فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے بندے کے اندر ایک بندے کے دل میں بیک وقت 2 مصیبتیں جمع نہیں فرماتی، ایک مصیبت آتی ہے تو دوسری اللہ پاک نکالتے ہیں، یا ایک بڑی آتی ہے تو چھوٹی کو بھول جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب اللہ پاک کا نظام ہے۔ اللہ پاک نے اتنی آسانی فرمائی۔ پھر اقرا بسم ربک کی صورت بھی آپ سے پی چکے ہیں۔ القاریہ میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے منظر کو ذکر فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض میں بھی یہی فرمایا، اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے خزانے قیامت سے پہلے نکالے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ قتل کرنے والا یہ کہے گا کہ کاش کہ میں اپنے کسی رشتے دار کو قتل نہ کرتا، یہ مال پڑا ہے کوئی لینے والا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا زمین کو کیا ہوا ہے، اندر سے سب خزانے اگل رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى، زمین کہے گی میں نہیں کر رہی ہوں، اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک نیکی کو بھی اللہ پاک کے یہاں چھوڑا نہیں جائے گا، بدلہ بھی دے گا، تو ایک برائی کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بدلہ بھی دے گا۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ سورہ الحاقۃ التکاثر میں بھی قیامت کی طرف یاد کروا رہے ہیں، حتی زرتم المقابر، بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ کلا سوف تعلمون، ضرور جانو۔ ویل لکل ہمزہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں چغلیوں سے، برائی سے، مال کی جمع کرنے سے اور زکات ادا نہ کرنے سے، ان سب چیزوں کی طرف اللہ پاک اشارے فرما رہے ہیں، اللہ کی آگ کی طرف فی عمدکم ممددہ، ستون ہوں گے آپ کے، اس کی طرف اشارہ۔ والعصرۃ مختصر سی صورت ہے، ایمان، اعمال صالحہ، حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت، اور وتواصوا بالصبر، اس پر آنے والی پریشانی جب حق بات کی نصیحت دوسروں کو کرو گے اور آپ کی اولاد نہیں کر رہی ہوگی تو لوگ کہیں گے آپ کے گھر میں تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بدوانے سے اور بالوں کو نوچنے سے، پلکیں بنوانے سے عورتوں کو منایا۔ ایک عورت کی یعقوب وہ آئی اور اس نے کہا آپ کی عورتیں تو ایسا نہیں کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جاؤ میرے گھر میں اندر جا کر دیکھ لو، اگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ ہو۔ برا دائی کو اور دینداروں کو پہلے اپنے گھر کی بھی فکر کریں اور پھر دوسروں کو نصیحت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اس عورت نے کہا میں نے تو کہیں نہیں پایا ہے قرآن میں کہ بال نہ نوچا جائے، فرمایا قرآن میں یہ آیت تو پائی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کا ہے کہ اسی رسول نے فرمایا کہ لعن اللہ المتوسمات والواشمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر لعنت۔ اس طریقے سے ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا۔ پھر یہ سورہ فیل، اللہ تبارک تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر کو سب کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے اللہ پاک نے تباہ کیا۔ 7,000 کا لشکر، چھوٹا سا ابابیل پرندہ، اور اس کی چونچ کے ذریعے اور اس کے پنجوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے پتھر برسائے، وہ سب وہاں کے تھے۔ پرندے بھی لوگوں نے نہیں دیکھے تھے۔ ابھی بہت سے لوگ بہت سب کے اوپر بتلا دیں گے یہ وہ ابابیل ہے، ارے بھائی کس کو مارو، وہ تو اللہ پاک کی ایک مخلوق تھی، آئی کہ اللہ پاک کی طرف سے کہاں سے آئی کسی کو کچھ پتا نہیں۔ عرب بھی پریشان، دریا کنارے سے، جدہ کے کنارے سے آئی اور ایسی گول کی گول آئی اور ابرہا کے لشکر کے ایک ایک آدمی کو تباہ کر رہا۔ ابرہا کا ہاتھی تھا، اس کو تینوں سمتوں میں بھیجتے تھے تو آگے بڑھتا تھا، اور مکہ کی طرف وہ کرتے تھے تو وہ ہاتھی پیچھے ہٹتا۔ جانوروں کو بھی اللہ پاک نے سکون دیا تھا، وہ نہیں آگے بڑھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی اچھے مقصد سے جا رہے تھے، لیکن شاید مکہ والے لڑ پڑے، اللہ پاک نے اٹھنی کو نیچے اتار دیا اور حبست القصویٰ کے الفاظ نکلے، حضور نے فرمایا حبسھا حابس۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں مکہ والوں کو بتلایا کہ اتنا بڑا انعام اللہ پاک نے تم پر کیا ہے۔ مکہ والوں نے آنکھوں سے دیکھا، اس کو شرک بھی چھوڑ دیا تھا تھوڑے سال تک، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پھر شرک میں مبتلا ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اتنی بڑی نعمت معلوم ہوا کہ جن کو اللہ پاک اپنی نعمتوں سے نوازے ان کو اللہ پاک کی طرف سے حساب کتاب زیادہ ہو۔ مکہ والوں کو یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ جب تم پر اللہ نے نبی کی اتنی بڑی نعمت، اس سے پہلے اللہ پاک نے تمہارے سفر کو آسان کر دیا، رحلت الشتاء والصیف، سارے جزیرۃ العرب میں
جب ابرہا کے لشکر کے اوپر اللہ پاک نے یہ پرندے اتارے، اب اس کے بعد جب مکہ والے کاروبار کے لیے جاتے تھے تو ان کا استقبال ہوتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی مدد ہے. قریش کی اتنا اکرام اور احترام ہوتا تھا، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ قریش کو مانوس کرنے ہی کے لیے اللہ پاک نے یہ سب کچھ فرمایا. اس کے بعد والی صورت میں کوثر، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی نعمت دی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوثر کا معنی جنت اللہ پاک کی طرف سے کوثر دی جائے گی، لیکن محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی بہت ساری نعمتیں آپ کو ملے گی جو اور کسی کو نہیں ملے گی. اسی میں سے حوض کوثر بھی ایک نعمت. کوثر کا معنی بہت زیادہ. یہ کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملے گی حوض کوثر تو اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہے جو اللہ پاک کی طرف سے دی جائے گی. مکہ کے مشرکین نے آپ کے مذکر اور نرینہ اولاد لڑکے آپ کے انتقال کر گئے تو اس موقع پر مشرکین نے کہا کہ ان کا تو کوئی نہیں ہوگا، ان کا حسب وسب نہیں چلے گا. اللہ پاک نے فرمایا انتشانی اول ہے، جو آپ کی برائی کر رہا ہے وہ افضل ہوگا. اور اللہ نے کیا کیا؟ مسم الہ باسمہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام کر دیا. اذان ہو رہی ہے، ابو جہل ابو لہب کا نام بھی دشمنی میں آیا، کوئی اچھے نام سے نہیں آیا، لیکن یہ سب ختم ہو گئے. کہنے والے کا کوئی پتہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھتی ہی جا رہی. انگلینڈ جیسا ملک، اور وہاں ریکارڈ ہے کہ محمد نام سب سے زیادہ. کئی ملکوں میں اس طریقے سے ہوا. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات عالی وہ یہ محمد ہے اور محمود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد اور محمد. حضرت حسان اپنے شعر کے اندر یہی کہتے ہیں کہ اپنے نام سے اللہ پاک نے اپنے نام میں سے لیا ہم حامد، اور حمد اللہ کا نام، اور اسی سے بنایا محمد. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام سے الحمد اللہ کے لیے اس طریقے سے تعریف فرمائی. آگے اس کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو سورہ کافرون بتلاتی ہے کہ دنیا کہیں بھی جائے کفر اور شرک میں، اور کفر اور شرک والے جتنے ظاہر میں غالب آ جائے، آپ کو اپنے ایمان پر باقی رہنا ہے. بار بار لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، کبھی بھی نہیں، مستقبل میں بھی نہیں، ماضی میں بھی نہیں، حال میں بھی نہیں، سب کی نفی کر دی. ولا انتم عابدون، نہ تم ہمارے ساتھ نہ ہم تمہارے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، ہم تمہارے دین کو نہیں اپنائیں. اذا جاء نصر اللہ، اللہ پاک کی مدد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، اور اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے واستغفروا. آپ نے کثرت سے استغفار شروع فرما دیا. دنیا سے جانے سے پہلے ابو لہب نے ستایا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اور اس کی بیوی کا ذکر فرمایا، اور ان دونوں کو اللہ پاک نے دنیا میں بھی ہلاک کیا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ہوا. البتہ حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہلکا سا عذاب اس سے ہلکا کر دیا ہے. حضرت عباس نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب تو آپ سے کیا کہے گا، ایمان تو نہیں لائے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو جوتا پہنایا جائے گا، گھڑیاں پہنائی جائے گی آگ کی، اور اس سے دماغ کھولے گا، اور یہ سب سے کم عذاب. پھر اس کے متعلق پوچھا گیا ابو لہب کے متعلق، تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو ایک بانی کی سعودی ان کو آزاد کر. بخاری شریف میں روایت ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے، لفظ کا جو معنی ہے اس کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑا سا، مجھے اتنی سی راحت ملی، باقی اس کے علاوہ راحت نہیں ملی. یہ انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا آزادی کا، تو اس انگلی کے اوپر تھوڑے سے اللہ پاک کی طرف سے راحت کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی بانی کو آزاد کر دیا تھا. جب کسی نے ان کو کہا کہ آپ پیدا ہوئے، ابھی دشمنی تھی نہیں، تو آپ لیکن ستایا ہوا. مکہ مکرمہ میں حج کے موسم میں آپ جا رہے ہیں، ایک صحابی جو بعد میں ایمان لے آئے، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ آیا تھا، حج میں چھوٹا بچہ تھا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دعوت دے رہے ہیں اور دوسرا ان کے پیچھے پتھر پھینک رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں ان کی مت سنو. میں نے میرے والد کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہا یہ بھتیجے ہیں اور یہ چچا ہے. یہ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو رسالت کی اور ایمان کی، اور یہ ان کا چچا ہے کہ ان کو پتھر مارا. بہت کچھ ستایا. دو بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابیوں کو طلاق دی. یہ ساری تکلیفیں دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا. مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کیسے، اس لیے کہ ان کے خدا تو معلوم تھا، دیکھ رہے ہیں آپ آنکھوں سے کیسے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا خدا کیسا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا نسب نامہ بتایا. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے کہ اس کا کوئی نسب نامہ، وہ ایک اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہی ایک عبادت کے لائق ہے، اور صمد بے نیاز.
سمد کی تعریف عربی میں ہوتی ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج، اکیلے یہ کہ کوئی کسی کا محتاج نہیں لیکن لوگ اس کے محتاج نہیں۔ اللہ پاک کی ذات عالی وہ ہے کہ وہ خود کسی کے محتاج نہیں اور ساری مخلوق اس کی محتاج، یہ سمدیت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اولاد ہوئی، لم یلد ولم یولد، نہ یہ خود کسی سے پیدا ہوئے نہ ان سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ عقیمی دو صورتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی، ان دو صورتوں کا ان کا شان نزول یہ ہے، کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس کے بعد یہودیوں نے مختلف طریقے سے ستایا، مشرکین کے کہنے پر یا یہود کے کہنے پر ہی لبید بن عاصم نے آپ اور اس کی بیٹیوں نے یا اس کی بہنوں نے بڑی جادوگریاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام دنیاوی کرے اور اس کے بعد بھول جاتے تھے کہ کیا ہے، دینی کاموں میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا کلمات اقولہن، کہ اگر کچھ کلمات دعائیہ پڑھنے کے ہیں اگر میں وہ نہ پڑھتا لاتخذنی الیہود حمارا، تو یہودی مجھے، لفظ جو حدیث شریف کا ہے یہ گدھا بنا دے۔ مراد یہ ہے کہ اتنی اذیتیں اتنی تکلیفیں ان کی طرف سے جتنی ہو سکی سب کی، لیکن اللہ کے نبی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، لیکن پھر بھی جسمانی طور پر تکلیف دی اور انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی شہادتی سے وہ جو زہر کھلا دیا تھا ہلکا سا، اس کا اثر انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے محسوس ہو رہا، اس کی تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ نے ذکر بھی فرمایا، اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو باطنی طور پر شہادت کے مرتبے سے نوازا اس طریقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف رہی، اللہ پاک نے اس کا علاج بھی فرما دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں خواب میں اور دو فرشتے انسانی شکل میں آئے آپ کے پائے سرہانے پر، اور ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کو کیا ہوا، دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو کیا، کہا کس نے کیا، کہا لبید بن عاصم اور اس کی لڑکی نے، کہا کہاں کیا، کہا فلاں کنویں کے اندر، کسی زروان کے اندر، کہا کس جگہ پر، کہا کنویں کے اندر پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی کچھ لے لیے یہودیوں نے، اور جو کنگھی تھی گھاس کی اس کنگھی کے اندر دندانے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں سے دو چار لے لیے اور رسی لی اور گرہ لگا دی یار، اور اس طریقے سے یہ چیز اس میں ڈالی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کنویں کا پانی شیطان کے سر کی طرف اور بالکل اس کا پانی نیلا ہو چکا، حدیث شریف میں فرمایا گیا انتہائی کروے جیسا اور نیلے رنگ کا زہر، اتنا خطرناک زہر انہوں نے، اتنا خطرناک انہوں نے جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صورت امت کو دی ہے نبی کے واسطے سے کہ ادھر ادھر چکر مت لگائے، یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کثرت سے پڑھا ہے، خود روزانہ سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے اوپر دم کرتے تھے اور امت کو بھی بتلایا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا کی کسی ظاہری چیز کا اثر نبی پر ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے رسیاں ڈالی اور وہ سانپ بن گئی تو قرآن نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، پیچھے ہٹے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اپنا عصا ماریے، تو پھر اس کے بعد تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا یہ دنیاوی اثر ہوا تو یہ نبی ہونے کے خلاف نہیں، اس لیے کہ نبی تو زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے، اگر آپ پر اثر نہ ہوتا اور امتی پر ہوتا تو امتی کے لیے علاج نہ ملتا۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نبی کے ہر عمل کے ذریعے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالاستغفار، اگر میری امت کے اوپر مسواک فرض ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت میں مسواک ہوتا۔ یہ نبی رئیس مشفق اور رئیس رحیم یہ امت کے لیے، تو اللہ پاک نے ان کو مشقت میں ڈالا تاکہ امت میں اگر کوئی مشقت میں پڑے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کا علاج بتلایا گیا۔ یہ دونوں سورتوں کی آیت 11 ہے اور اس کے اندر اللہ پاک نے ہر طرح کی پناہ جتنی بھی من شر وسواس وسوسے ڈالنے والی الخناس، اور اگلی صورت میں فرمایا من شر النفاثات فی العقد من شر غاسق اذا وقب، رات کا وقت عموماً گڑبڑی جو ہوتی ہے جادو وغیرہ جو کیا جاتا ہے رات ہی کے وقت میں کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ، یا ہر شر کی چیز رات ہی کو لوگ مشورے کرتے ہیں بڑے، یہ سب کچھ چیزیں من شر النفاثات، گرہ میں پھونک لگانے والی، اور من شر حاسد، یہ دو صورتیں اتنی جامع ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں ہم پر جو آنے والی تکلیف اور مصیبت جس قسم کی بھی ہو سکتی ہے
ان کلمات کے ذریعے اللہ پاک نے سب کو بچایا. پہلی صورت میں اس کا کثرت سے ذکر اور دوسری صورت میں اللہ کا کثرت سے ذکر. رب الناس، ملک الناس، الہ. رب، ملک اور الہ، یہ تین صفات اللہ پاک نے اپنی ذکر فرمائی اور آگے فرمایا الذی یوسوس فی صدور، وہ الناس جو لوگوں کے سینوں میں دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی انسان میں سے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ کم نقصان کرتا ہے اور انسان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ زیادہ. اس لیے وہ انسانی شکل میں آتا ہے، دوست کی شکل میں آتا ہے اور آپ کو برائی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے جنات کا بھی ذکر کیا اور انسان کا بھی ساتھ ذکر کیا. اللہ پاک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبينا وشفيعنا ومولانا محمد كلما ذكره ذاكرون وكلما غفر عن ذكره الغافلون. اے مولا کریم کے گناہوں کو معاف، اے رب رؤوف، اے رب رحیم. آپ کے جو برکت والے دن جا رہے ہیں، برکت والی راتیں جا رہی ہے. اے مولا کریم، ہم نے اب تک قدر نہیں کی، ابھی چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. مولا کریم اس کو قدر کرنے کی توفیق نصیب. اے مولا کریم، آپ کا پاک کلام، آپ کی ذات پاک، آپ نے خود فرمایا لا یمسہ الا الطاہرون. ہماری زبانیں غیبت سے گندی، چغلیوں سے گندی، ہمارے ہاتھ فتنوں کو ستائے ہوئے، بدن کا ایک ایک عضو گناہ والا. اے مولا کریم، آپ کا انتہائی کرم اور احسان ہے کہ آپ نے آپ کے پاک کلام کو پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق نصیب فرمائی. اے مولا کریم، ہماری کوئی طاقت اور قدرت نہیں، آپ کی ذات اور آپ کی صفات ہمیشہ ہمیشہ ہے اور آپ کی ذات و صفات اور آپ کی قدرت اور آپ کی طاقت اور آپ کے انعامات آپ نے ذکر کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. باقی ہم تو اتنے محروم القسمت اور اتنے ظاہر ہے کہ ہم آپ کی نعمتوں کا بھی تصور نہیں کر سکتے. اے مولا کریم، آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے بڑی نعمت آپ نے بار بار فرمایا تنزیل من حکیم، یہ قرآن کریم ہے جو حکیم علیم خبیر ذات کی طرف سے نازل ہے. اے مولا کریم، آپ کا انسانیت پر احسان اور ہم پر احسان، آپ نے ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اس کی زبان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی. مولا کریم لا یمسہ الا الطاہرون آپ نے پڑھا. آپ کر سکتے تھے کہ قرآن پکڑنا چاہے اور نہ پکڑ سکے، قرآن پڑھنا چاہے اور محروم رہے. ہماری اپنی بدعمالیوں اور نحوستوں سے یہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ کی ستاری، آپ کی غفاری اور آپ کی شان رحیمی نے ہمیں قرآن کریم کی طرف متوجہ کیا. اے مولا کریم، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب. مولا کریم، لاکھوں کروڑوں تفسیریں لکھی گئی اور لکھی جائے گی، لیکن جب آپ کے صرف کلمات اس کو ادا نہیں کر سکتے تو آپ کی یہ صفات قرآن کریم کی شکل میں جو ہے اس کی تفسیر کون کر سکتا ہے. آپ نے خود فرما دیا کہ سب کچھ مل جائے، آسمان و زمین اور سمندر اور درخت کے روشنائی اور درخت بن جائے قلم، لیکن اللہ پاک کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اے مولا کریم، آپ نے اتنا عظیم اور اتنا برکت والا کلام ہمارے لیے اتارا، ہماری ہدایت کے لیے اتارا. مولا کریم، ہم یہی شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ادا نہیں کر سکتے. اے مولا کریم، اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں. اے مولا کریم، آپ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری ایک نعمت کو شکر نہیں کر سکتے. اے مولا کریم، قرآن تو کتنی نعمتوں کا مجموعہ ہے، بلکہ مضمون نعمات. اے مولا کریم، ہمارے ظلم عظیم کو معاف کرنا. مولا کریم، قرآن کریم سے امت کو وابستہ فرما دیجیے، دنیا کے سارے زمینوں سے اور ساری لغویات اور بکواسات سے دور کر کے امت کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، قرآن کریم کے معانی اور مطالب سمجھنے کے لیے دنیا بھر کی زبان میں اس کی تفسیر آ چکی ہے. مولا کریم کو ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب. میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس نسبت سے اور اس نیت سے ہمیں قرآن کریم بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کی تفسیریں، صحیح تفسیریں جو صحیح علماء حقانی نے لکھی ہے اس کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.